اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، 69 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ہے نا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جیسے کہ ہم ایک سیریز پہ بات کر رہے تھے، سیریز ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات ہوئے ہیں ان سے ہم پیرنٹنگ کے کیا لیسنس، پیرنٹنگ کے کیا سبق لے سکتے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ جب آیت اتری کہ جب وہ بتوں کا سارا معاملہ ہوا، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا کنورسیشن، بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد نمرود کہتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ نمرود کے جو لوگ ہیں وہ نمرود کے حکم سے ایک بہت بڑا آگ کا داؤ لگاتے ہیں اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے، آگ کو حکم ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی ہو جائے۔ اب یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کو بچوں کو یہاں کیا سکھانا چاہیے۔ بچوں کو یہاں پہ جو چیز سب سے امپورٹنٹ سکھانے کی ضرورت ہے وہ ہے اسٹرانگ فیتھ، بہت مضبوط ایمان جو ہے وہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر مضبوط بھروسہ، اللہ پہ توکل، کسی بھی حال میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ توکل کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ سکھانے کی ضرورت ہے یہ مشکل اوقات میں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں فتنوں کا دور چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئے گا، تو ہمارے بچوں کے اندر جو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور توکل اللہ پیدا کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے توحید کی تعلیم، رسالت کی تعلیم اور آخرت کی تعلیم۔ تو توحید، رسالت اور آخرت، اس کا جو کنسیپچولی، تصوراتی طور پہ اور اس کو جو ہے وہ نظریاتی طور پہ ان کو جو ہے بچوں کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز اگر ان کا توحید، رسالت، آخرت مضبوط ہوگا، یہ دنیا میں کوئی بھی چیلنجز آئے، چاہے وہ نظریاتی چیلنج ہو، کنسیپچول ہو، ہے نا، یا کوئی بھی ازم کی ہم بات کریں، اگر ہمارا بیسک کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ ہم کسی بھی فتنے کے شکار ہونے سے بچنے کے امکانات ہمارے زیادہ ہیں، ہمارے اور ہمارے بچوں کے دونوں کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم 3-4 کام کیا کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ میں آپ سے آج بات کروں گا۔ نمبر 1 ایز اے سیٹ کہ اسٹرانگ ایمان ان کو سکھانا ہے۔ جب ایمان کی ان کی مضبوطی ہوگی تو یہ دوسروں کو ایمان کی دعوت دے سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایمان کی دعوت اپنے زبان سے بھی دیں گے اور اپنے اعمال سے بھی دیں گے، یہ ایک ضروری ہے۔ دوسرا، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار ہمارے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کافی جو ہے اتار چڑھاؤ رہی ہے، بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہے ہیں، لائف ان کی کافی مشکلات سے گزری ہے، بہت ٹف رہی ہے، لیکن سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، حتیٰ کہ جب بادشاہت پیش کی گئی اور مال و دولت کی جب آفر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے دیں گے تو میں اپنے ایمان سے اور اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اسٹرانگ ایمان کی اس لیے بھی ضرورت ہے۔ تیسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جو بات چیت ہے یہ بچوں کو اسٹوری کے فارم میں سکھائے، اور یہ واقعات ان کو سکھائے، ان واقعات کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ قرآن معنی کے ساتھ بچوں کو ہم لے کے سنائیں، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، جتنا ہم سے ہو سکے 5 منٹ سے 15 منٹ، اتنا ہم کو وقت ضرور بچوں کے ساتھ دینا ہے تاکہ ان کے اندر توحید، رسالت، آخرت کی پختگی آئے۔ اور یہ پختگی ہم کو کیوں چاہیے کہ مشکل اوقات میں، ان چیلنجنگ ٹف ٹائم، ہمارے جو بچے ہیں وہ ایمان پہ قائم رہے اور حق بات بولنے والے بنے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔